جبار صاحب اسٹارٹ کریں جہاں سے ہم نے بریک لی. تو میں آپ کو وہاں سے شروع کر رہا تھا کہ ہمیں تھوڑا سا اپنا ایکسپورٹ پروفائل دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر وہاں پہ ہم ایک گفتگو کر سکتے ہیں. طارق رحمان صاحب تو بہت ماشاءاللہ ہم سے بہت آگے کی سوچ ہے ان کی, ویری ایکسپیرینس پرسن, اینڈ آئی ہیو بین آلویز لائکنگ ہم. یو سی, اب یہ ہے کہ اب پروفائل کو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ 27 بلین میں سے اگر 16+ کی آپ ٹیکسٹائل بھیج رہے ہو, میں نے آپ کو نیٹ بھی بتایا, اس کے بعد آپ فوڈ گروپ میں آتے ہو تو باسمتی اور یہ رائس آپ کا 2 بلین کا کلب ہے, تو 5 اس کو آپ جوڑ لیں تو آپ کے ہو گئے 21. اس کے بعد فارماسٹیکل کی انہوں نے باتیں کی, یس اس وقت اس کی فگر $300-400 ملین تک ہیں, اور لیدر کی اگر ہم باتیں کریں تو وہ کلب بھی 1+ پہ کھڑا ہوا ہے. پھر تھوڑا سا سرجیکل اور دوسرے جو ہمارے جو ٹریڈیشنل یونٹس ہیں اس کو ہم ملا لیں تو ہمارا یہی ہے ایکسپورٹ. اور ہمارے پاس کیا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ملک میں جو ہے کیا اس پروڈکٹس کے علاوہ کوئی اور پروڈکٹس نہیں ہیں؟ کوشچن آئی ایم آسکنگ مائی سیلف. میرا خیال ہیں. اب اس کو کس طریقے سے اس فار ایگزامپل اس فلو میں لانے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے آئے. میں اب آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. پاکستان میں ابھی ایک بہت بڑا میرا خیال ہے کہ ایک انسٹیٹیوشن بنایا ہے جس میں ہمارے فوج کے جو ہے کلیدی کردار بھی ہوں گے, کیونکہ یہ دکھاتا ہے فرسٹریشن, ڈسپیریٹ, کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, کچھ کرو. اب کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ انہوں نے ایگریکلچر کی بات کی. آپ دیکھیں ایگریکلچر ریلیٹڈ پروڈکٹس کی آپ کو پتا ہے امپورٹ ویلیو یہاں میں نے آپ کو 5 بلین بتائی, $8 بلین سے صرف $4 بلین تو ہم ایڈیبل آئل منگاتے ہیں, جس کی 15-20 سالوں سے سن کے ہم تھک گئے. کوسٹل ایریا میں فارمنگ ہوگی ہوگا. آپ یقین کریں ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل, ڈارمنٹ انسٹیٹیوشنز, جتنے بھی پبلک سیکٹر آرگنائزیشنیں ہیں, میں آپ کو تھوڑا سا ایک کمفرٹیبل وے میں اپنے آپ کو بھی سیکیور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. They have done nothing for you see. I must say they should have been the architect and steering object. Yes sir, edible oil second largest آپ بتائیں $4 بلین اور میرے خیال ہے کہ سلطان بھی ہے. ہم نے کتنے سیمینار ورک شاپ ہیں, ہاں جی پام آئل یہ کوسٹل ایریا ہے, سن کے ہم تو تھک گئے کہ آخر کون کام کرے گا, کسی نے تو کام کرنا ہے. اب اگر ہم جو ہے اس پروفائل کو دیکھیں, ہم ان ٹیکسٹائل پیسٹیسائڈ, مجھے یہ بتائیں کہ میں تو بچہ ہوں تب سے یہ سن رہا ہوں کہ یہ اسپوریس انجوریس نمبر 2 کی چیزیں بکتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری ییلڈ کم ہوتی ہے. آج بھی ہم جو ہے $1 بلین کی یہ چیزیں منگا رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ کیا اس ملک میں اس قسم کی ٹیکنالوجیکل جس کو کہتے ہیں ڈیولپمنٹ فنڈز HEC دیتی ہے, پتہ نہیں کون دیتا ہے, USAID والے آتے ہیں کہ لو, کیا ان کا آبجیکٹو یہی ہے کہ اس ملک کے اس امپلائمنٹ آف گرانٹس ایڈ پیسوں کا آؤٹ پٹ جو ہے اس کو یقینی بنانا ہے؟ میں کہوں گا نہیں. وہ اس لیے کہ مانیٹرنگ اور سرویلنس میں جس کو ہم کہتے ہیں ٹیکنو اکنامکس کے آڈٹ جو ہیں وہ کبھی بھی اس طریقے سے نہیں ہوئے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو مزید پیسے دینے سے پہلے اس کا ایک آؤٹ کم جو ہے وہ رجسٹر ہو, وہ بھی انکریمنٹل ہو. جیسا انہوں نے بالکل ٹھیک بتایا کہ یہ مانیٹر کرتے تھے اس زمانے میں کمرشل کاؤنسلرز کی, اور کیا مانیٹرنگ کرنا ہے کہ آپ نے کس بچے کو جہاں بھیجا ہے اگر وہ پرفارم نہیں کرتا ہے اٹ شوڈ بی شفٹڈ. ہم نے ابھی نوید قمر سے اتنی ساری گفتگو کی تھی, ہم نے کہا کہ بھائی آپ اس کے بعد ریجنز بنائیں, آپ کے جہاں ریجن پہ آلریڈی ٹریڈ ہے, جیسے یونائٹڈ اسٹیٹ, یورپین یونین ٹریڈ ہے, وہاں پہ آپ دیکھیں کہ بچے جو ہے ہر ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں. They are actually at the exchequer's money. ہمارے پیسوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, مگر کوئی بھی ایسی اسٹیٹسٹیکل انالائسس نہیں ہے. ہم نے 3 چیزیں کہیں نوید قمر کو, ہم نے کہا دیکھیں آپ جس کو بھی بیچتے ہیں یہ کوانٹیفیکیشن جو آپ کرتے ہیں یہ تھوڑا سا اس میں میرٹ کا خیال کریں, کیونکہ میرٹ آستے آستے اب چیخ اور چلا رہی ہے. گورا قبرستان میں بیچاری کا بورڈ لگا ہوا ہے میرٹ. تو ہم نے کہا کہ ایک تو میرٹ کا خیال رکھیں, پھر کوانٹیفیکیشن میں واقع میرٹ پہ بچے جو ٹاپس پہ آتے ہیں ان کو ان مارکیٹوں میں بھیجیں جہاں پہ بڑی اکانومی ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس ایگزامپل, یورپین یونین ایگزامپل, جیوگرافک فوکس. ایگزیکٹلی. اس کے بعد وہاں پہ اگر وہ پرفارم کر رہا ہے تو اس کو اس سے بہتر کنٹری میں, یورپین یونین دیکھیں 27-28 کنٹریز کا مجموعہ ہے, آپ اس کو بھیجیں, انسینٹیوائز کریں. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, پتہ نہیں ٹی وی کا پروگرام ہے کرنی چاہیے. سر کریں. ہمارے پاس ہائی کمشنر پاکستان کے
جو کینیڈا میں تھے وہ آئے, ہی واز اے ریٹائرڈ جنرل. تو میں نے کہا کہ یار وہ آپ کے کمرشل سیکشن کی پرفارمنس ضرور آپ کو ہیلپ کر رہی ہوگی. کہتا بھائی بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے کمرشل آفیسر آئے جو پولیس سروس سے جن کا تعلق تھا, تو ان کو میں نے کہا کہ یہ پاکستانی جو بھی آئے ان کو ٹائم دو, ان کی مدد کرو. ایک دن ایک آدمی آیا, اس کو ایسبسٹاس چاہیے تھی. اس زمانے میں ایسبسٹاس کے اوپر کافی پابندیاں تھیں, کوئی خاص گریڈ کی ایسبسٹاس امپورٹ ہو سکتی تھی. تو اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ میں نے کہا بتائیں, ویری انٹرسٹنگ فار می. کہتا ہے میں نے پوچھا اس سے نیکسٹ ڈے کہ یار اس کی کوئی مدد کی, تو مجھے کہنے لگا وہ سالہ شکل سے مجھے چور نظر, اس کا جو گیٹ اپ اور باتیں کرنے کا انداز تھا جو انہوں نے آپ کو بتایا وہ چور لگتا تھا. اب ہم نے رزاق داؤد کے ساتھ یہ طے کیا تھا کہ پاکستان کی ٹاپ موسٹ شارٹ گروپ ہوگا سول سروسز میں, وہ ہوگا ٹریڈ اینڈ کامرس, اور انہی کو آپ پروموٹ کریں گے وہاں پہ فورن میں. ان کا ایک اسپیشلائز گروپ بنے گا جو فورن سروسز کا ایک اسپیشلائز کمرشل گروپ کے طور پہ آئیڈینٹیفائی ہوگا. دے ول بی ڈیمڈ ٹو بی کوازی فورن سروسز آفیسر. آپ اس طریقے سے جو ہے وہ سسٹم چلائیں. مگر مجھے اچھی طرح سے زیادہ یہ بات بھی میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ کچھ آپ کے ناظرین دیکھیں گے کہ رزاق داؤد نے کہا لیٹ می ٹیل یو ان ایف پی سی سی, آئی واز وائس پریزیڈنٹ, بولا لیٹ می ٹیل یو دا بیسٹ آف دا بیسٹ ناؤ ول بی آپٹنگ فار ٹریڈ اینڈ کامرس اینڈ اوور فورن ایکسپورٹ سروسز اینڈ آل دیٹ. دوسرے دن میں نے دیکھا کہ ایک چیف منسٹر صاحب کا ایڈیشنل سیکریٹری, اس کی کوئی ریلیونس نہیں تھی, اس کو انہوں نے بہت اچھی پوسٹ پہ اپنے یورپین یونین میں بھجوا دیا. یہ مجھے ملے مووینپک جو اس زمانے میں دوسرا نام تھا. میں نے کہا سر وہ آپ کا وعدہ اور یہ تو دیکھیں اخبار میں یہ آ گیا ہے. تو وہی کہا واٹ کین آئی ڈو, آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ اینڈ دیٹس آل. تو یہاں پہ امپیڈیمنٹس یہ رہی ہیں. مگر ہم واپس آتے ہیں اس پروفائل کی طرف کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. میرے اپنے خیال میں کہ اس وقت جو یہ بہت بڑا ہائی انسٹیٹیوشن بنا ہے, اس کی جو کنسرنس ہیں وہ یہی ہے نا ایکسپورٹ. اس میں وہ ایگریکلچر کی بات کر رہے ہیں. جی انویسٹمنٹ دیکھیں, انویسٹمنٹ تو آپ کی پرابلم یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کے اوپر اگر ہم بات کریں تو وہ بڑی ڈفرینٹ سی ہو جاتی ہے. یہ جو ادارہ آپ کہہ رہے ہیں شاید یہ انویسٹمنٹ کے لیے بنا ہے شاید. چلے جی, انویسٹمنٹ ایونچولی تو ول پروڈیوس سم کموڈیٹیز ٹو ایکسپورٹ. چلو جی یہ اچھا ہو گیا بنا. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس انویسٹمنٹ سے پہلے, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, یونائٹیڈ اسٹیٹس کے چیمبر آف کامرس جس کے ساتھ ہمارا بڑا تعلق رہا, شروعات سے 20 سال پہلے جب وہ آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے انویسٹمنٹ فار آئی مین سے ٹو اوور سیٹسفیکشن اور ٹو اوور کوالٹی جو ایکسپورٹیبل بنے گا, اس میں پریریکویزٹس ہیں 14. اس کے بعد چائنیز اور دوسری کنٹریز کا میں پڑھتا رہا کہ پریریکویزٹس کیا ہیں. آپ کے 3 پریریکویزٹس میں بتا دیتا ہوں. پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو میرا خیال ہے جس سے ہم سخت نفرت کرنے شروع کر دی ہم نے, اور دوسرا آپ کے پاس ہے آپ کی ٹیکسیشن کی پریڈکٹیبلی. پاکستان میں ہر دوسرے ہفتے منی بجٹ آتا ہے. یہ تو چونکہ رہے ہیں گورنمنٹ میں رولس آف بزنس سمجھتے ہیں, کسی بھی چیز کے پیسوں کے حوالے سے ٹیکس لیوی یا کوئی مراد جو ہے نا وہ ہوتی ہیں فسکل. وہ فسکل آرڈر ہر دوسرے ہفتے کیبنٹ ای سی سی کے کہنے پہ چینج کر دیتی. آج آپ کے ایس آر او جو نکلتے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کا لفظ جو ہے نا وہ چینج ہو کر ایف بی آر بن گیا ہے. 17 جگہوں پہ آپ کے ایف بی آر اسٹیٹیوٹس میں کر سکتے ہیں. مگر جو نہیں کرنا ہے وہ کہیں گے نہیں یہ تو پارلیمنٹ کرے گی, یہ تو جناب دوبارہ وہ کریں گے جنہوں نے پورے 4 سالوں میں یا 3 سالوں میں بات تک نہیں کی. ابھی اس دفعہ جب اسمبلی چل رہی تھی, میں آپ کو چھوٹا سا مثال دوں, اکنامک مسئلے کے اوپر کسی کو میں نے کہا تھا کہ یار ہمارا یہ ہے, ہم سے دیٹ واز ریلیٹڈ ٹو انٹرسٹ ریٹس اینڈ آل دیٹ, یہی ایکسپورٹیبل. تو میں نے دیکھا کہ 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. مجھے جس آدمی کو سمجھانا تھا اس کو میں نے اشارہ کیا کہ آپ باہر آ جائے, میں نے ہی میں نے تو آدھا گھنٹہ ہو گیا, 2-4 دفعہ اشارہ کیا, پھر کسی کو پرچی دے گیا, وہ باہر آئے کہتے ہیں یار ہم صرف 3 لوگ ہیں, مجھے پارٹی نے کہا ہے کم سے کم ایک آدمی پارٹی کا رہنا چاہیے. تو یہ سارے سچویشن انہوں نے آپ کو ایکسپلین کر دی. مگر یہ ہے کہ ساتھ ساتھ ہمیں ایک امپورٹ سبسٹیٹیوشن جو ہے نا, اسی میں جہاں ہم ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں مگر اس سے زیادہ ہم امپورٹ کر لیتے ہیں. بتایا نا مجھے, پاکستان میں آپ کے امپورٹ پیراڈائم میں 1 بلین سے زیادہ ویٹ بھی ہم دیکھ رہے ہیں, 4 بلین کا ایڈیبل آئل بھی دیکھ رہے ہیں, ملک دیکھ رہے ہیں,
फोन करी मिल्क देख। अब बताएं सुल्तान साहब, आप जरा कुछ बताएं कि भाई FPCI का क्या रोल है एक्सपोर्ट को बूस्ट करने में, और क्या किया FPCI ने इसमें? सबसे पहले तो इमरान साहब आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने ये मौका दिया कि मैं पाकिस्तान की मईशत के इतने इम्पोर्टेंट उसके ऊपर बात की जाए, एक्सपोर्ट के ऊपर। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के तो जिस तरह तारिक इकराम साहब ने बताया कि एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी कि किन शोबों में आपने फोकस करना है और उसको किस तरह उसकी मार्केटिंग करनी है, स्ट्रेटजी बना के आगे बढ़ना होगा। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपको आपके पास सरप्लस गुड्स नहीं है, सरप्लस गुड नहीं है तो अब आप क्या करेंगे? आपको इंडस्ट्री लगाने की ज़रूरत है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी। जिस तरह तारिक साहब ने बड़ा डिटेल में बताया आपको कि उससे एम्प्लॉयमेंट भी मुल्क में क्रिएट होगी, जॉब क्रिएशन होगी, पॉवर्टी एलिविएशन भी होगी, और पाकिस्तान जो है वो डॉलर कमाने के ज़्यादा काबिल भी होगा। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स पे, बहुत सारे सेक्टर्स में साइमल्टेनियसली काम करने की ज़रूरत है। और जिस तरह इन्होंने कहा कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री यानी प्राइम मिनिस्टर को इसको ऑन करना होगा कि ये वाहिद ज़रिया है मुल्क में फॉर्मेडेबल, यानी कि आपने बड़ी तादाद में डॉलर लाने के लिए एक्सपोर्ट के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जी। तो उसको अगर प्राइम मिनिस्टर खुद चेयर करेगा, जिस तरह इन्होंने पहले मिसाल दी कि हर महीने एक मीटिंग होती थी और वो सारे डिपार्टमेंट वहाँ हेड बैठे और पाकिस्तान के टॉप एक्सपोर्टर्स को आप बिठाएं, उनसे उनके मसाइल समझें, उन्हें कोई सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है, जो जायज़ मुश्किलात हैं सिर्फ वो दूर कर दें, वो हल कर दें जी, ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ाने में मदद मिल सके। कुछ प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी हमें करनी होगी, जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी जी बिल्कुल, उसी भी ज़रूरत है। मार्केट के ऊपर फोकस करना होगा, कौन से रीजन में, कौन से कंट्री में किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके हिसाब से पॉलिसी बना के, स्ट्रेटजी बना के उसके हिसाब से मार्केटिंग करें, उस पर फोकस करें, तो ये एक्सपोर्ट हमारी बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी। अब इन्होंने 8 साल में जिंदा मिसाल सामने मौजूद जी बिल्कुल बिल्कुल, एक्सपोर्ट कहाँ से कहाँ इन्होंने पहुंचाई जनाब, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं इस प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूँ इस उम्मीद के साथ कि हमारे जो PM साहब हैं वो एक्सपोर्ट को ऑन करें, क्योंकि एक्सपोर्ट वाही जरिया है डॉलर को पाकिस्तान में मंगाने का। और दूसरा ये कि हमारे जो इस वक्त कमर्शियल कॉन्स्टेट्स हैं और हमारे जो फॉरेन सर्विस में जो लोग हैं वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होने चाहिए। अगर वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होंगे तो पाकिस्तान में कुछ बिजनेस आएगा, कुछ मईशत का पहिया तेज़ हो सकेगा, वरना मुश्किलात का शिकार ही रहेगा। और सबसे बड़ी बात देखिए कि गवर्नेंस ना होने की वजह से भी हमारी एक्सपोर्ट्स रुक जाती हैं, और गवर्नेंस के अलावा हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत है कि ब्यूरोक्रेसी की हर्डल्स की वजह से भी बाज़ दफ़ा एक्सपोर्ट्स और एक्सपोर्टर जो हैं वो निहायत डेस्परेट और नाउमीद हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो फिर अपनी एक्सपोर्ट को मजीद नहीं बढ़ा पाते। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होऊंगा किसी अच्छे इशू के साथ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जी तारिक साहब स्टार्ट करें जहाँ से आपको फार्मास्यूटिकल से आपको तो वो मसलन मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि फार्मास्यूटिकल्स में उन्होंने कहा कि जी हमारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड ही नहीं बाहर, और आप यकीन करें कि उस वक्त एक भी कंपनी फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट नहीं करती थी, सिर्फ एक कंपनी एबट थी जो करती थी, उसके अलावा बाकी सारे वो होलसेल मार्केट से एरिथ्रोमाइसिन डाली, पैरासीटामोल डाली, ले गई, फॉर्म बनाया और वो एक्सपोर्ट हो गई। वो तो इनफॉर्मल एक्सपोर्ट हो रही थी, इनफॉर्मल टाइप, मतलब कि होलसेलर टाइप एक्सपोर्ट। तो रजिस्ट्रेशन के बगैर आप ढंग के काम नहीं कर सकते। अब उन्होंने कहा दिया हमारे पास इतने पैसे नहीं, तो मैंने एक स्कीम बनाई उनको कि 50% ऑफ योर रजिस्ट्रेशन कॉस्ट गवर्नमेंट विल बेयर, बट नॉट फॉर एवर, ओनली 3 साल में कर लो जो कुछ करना है, 3 साल लगते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, उन्होंने जब ये काम शुरू हुआ, रजिस्ट्रेशन शुरू हुई, तो उन्होंने कहा जी कि हम जो डिमांड जनरेट करते हैं वो मेडिकल रेप्स के थ्रू करते हैं। अब मेडिकल रेप्स वहां पे बाहर के मुल्कों में हायर करने बड़े बड़े एक्सपेंसिव है। तो मैंने कहा ओके, $500 पर मेडिकल रेप पर मंथ गवर्नमेंट विल पे, ओनली फॉर 3 years।
پھر میرے پاس آئے کہ جی ہمیں وہ جو باہر اپنے آفیسز بنانے ہیں، ڈسٹریبیوٹرز قائم کرنے ہیں، تو اس کے لیے میں نے کہا پہلے سال میں 75% ہم دیں گے، دوسرے سال میں 50%، تیسرے سال میں 25%، اس کے بعد 0۔ کرنا ہے جو کرنا ہے وہ کر لو، یہ بساکیاں نہیں ہے، یہ ٹارگیٹڈ سپورٹ ہے۔ وہ کیا، ماشاءاللہ 8 سال میں 84 products were registered in the world, 14 companies started to export, and we hit $120 million. اسی طرح میں باقیوں کے آپ کو اگزامپل دے سکتا ہوں مگر کوئی اتنا فائدہ نہیں۔ سو پہلی بات فوکس، دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ جو اصل تکلیف ہے ان کو وہ دور کرنی، وہ دور کی، اور تیسری بات یہ تھی کہ جب ان کی تکلیف دور کرنے میں جہاں تک بھی ہم کامیاب ہو سکے، میں یہ نہیں کہتا کہ 100% ہم نے ان کو بالکل سب کچھ کر دیا، جو کچھ کر سکتے تھے اس کے بعد ان کی جان چھوڑ دی۔ اب مثلا وہی میٹ والی بات میں دوبارہ کہتا ہوں کہ $2 ملین سے اگر $86 ملین پہ آئی تو بھائی وہ ایبیٹوارز کس نے بنائے، وہ کوالٹی کس نے مینج کی، وہ کمپلائنس کس نے مینج کی، وہ پروڈکٹ رجسٹریشن حلال سرٹیفکیشن کس نے کی، پرائیویٹ سیکٹر نے کی۔ ڈیفینیٹلی سر، بالکل۔ ان کی جان چھوڑے، ان کو کرنے دیں، ہاں ان کو سپورٹ وہاں کرے جہاں ان کو چاہیے۔ تو یہ بات ہوئی کہ جی جو پین پوائنٹس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے اسپیسیفک سولوشنز پرووائڈ کریں۔ چوتھی بات یہ تھی کہ دیکھیں منسٹری آف کامرس کا کام ایکسپورٹ کا ہے، ہم سب جانتے ہیں، مگر میں نے 8 سال میں دیکھا ہے کہ منسٹر آف کامرس بیچارہ تلے منتیں کر رہا ہوتا تھا FBR کے، منسٹری آف فارن افیئرس کے، BOI کے، پروونشل گورنمنٹ کے، کہ یار میرا یہ کام کر دو۔ منسٹر آف کامرس کے نیچے ہر ادارہ نہیں آتا، اور یہ سب ادارے جب تک مل کے کام نہیں کرتے ایکسپورٹ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے لیے میرے پاس اس وقت تھوڑا سا ایک ایڈوانٹیج تھا کہ جنرل مشرف نے مجھے بڑی سپورٹ دی، تو جہاں پہ مجھے کسی منسٹری سے کوئی مسئلہ آتا تھا، چاہے منسٹری آف کامرس سے ہی آئے، تو ایک کال کرتا تھا میں ڈائریکٹ ان کو، اور وہ موڈ ریزالو ہوتا تھا۔ اچھا جی، اب میں اس کی ایگزامپل دے سکتا ہوں مگر کوئی اتنا مقصد نہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اونرشپ آف ایکسپورٹ ایٹ دا ہائیسٹ لیول، ایٹ دی ہائیسٹ لیول، بیکاز اس کے نیچے آتے ہیں ساری منسٹریز، یہ کامرس کے نیچے نہیں آتے۔ جی۔ پھر اس کے علاوہ ہم نے جب فوکس اور پرائرٹائزیشن کی تو اس کے اندر سیکٹرز کے علاوہ جیوگرافک فوکس کیا، اور ہم نے دیکھا کہ جی ساری دنیا میں ہمارے پاس افریقہ واز اونلی $300 ملین، آسٹریلیشیا واز ویری اسمال، ادر یہ جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ویری اسمال، بٹ میجر ہمارے آف کورس US، یورپ وغیرہ۔ تو ہم نے کہا کہ ڈائیورسفیکیشن آف جیوگرافی کے لیے ہم ساری جگہ نہیں جا سکتے، ہم نے افریقہ کو پکڑ لیا اور ایسٹرن یورپ کو پکڑ لیا۔ اب فارما کے لیے نہ سب پروڈکٹس کے لیے، ہاں اس میں سے جو ہمارے پرائیورٹی پروڈکٹس تھے ان کو ان ایریاز میں پرائیورٹائز کیا، اور ان کے ایک ایک کمرشل کاؤنسلر کے ٹارگٹ بنائے، اور ان کی ٹارگٹ کی ہر مہینے مانیٹرنگ ہوتی تھی، اور ہر مہینے میں ان سے فون پہ بات کرتا تھا۔ پھر میں نے اسٹیٹسٹکس کو ایسا بنوایا کہ مجھے ہر مہینے سینٹرل اسٹیٹسٹک آفس بتاتا تھا کہ جی کس ملک میں کس چیز کی ایکسپورٹ کم ہوئی ہے اور کس کی زیادہ ہوئی ہے۔ تو جہاں جہاں کم ہوتی تھی میں ان کو فون پہ کہتا تھا کہ یہ کم کیوں ہوئی ہے۔ پھر وہ مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ ہمارے کوئی سیلز مین ہے، مگر مقصد یہ تھا کہ وہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا تھا، وہ آن دا گراؤنڈ ہے، تو ان سے مجھے اچھا آئیڈیا مل جائے گا، اور ادھر میں ادھر سے ایکسپورٹر۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں۔ پھر ایک چیز اور بھی میں نے کی تھی، اور وہ میں شاید اتنا سکسیسفل نہیں ہوا، وہ تھا کلچر۔ دیکھیں ہم سچی بات یہ ہے کہ ایکسپورٹر کو کیا سمجھتے ہیں، جو میں ابھی آپ سے کہہ رہا تھا، رینٹ سیکر، چور، بزنس مین، جس کا کہ ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹیکس معاف کر دو، ڈیوٹیاں معاف کر دو، یہی سمجھتے ہیں نا ایکسپورٹر کو۔ اور ایکسپورٹر کیا سمجھتا ہے گورنمنٹ کو؟ یہ بیوقوف بیٹھے، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ان کی جی کوئی پلاننگ کیپیسٹی نہیں ہے، ان کی کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے،
یہ FTA PTA کرتے ہیں تو ان کو اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا اور لانگ ٹرم ان کا کوئی ویژن ہی نہیں ہے. تو میں سب سے یہ کہتا تھا کہ جب وہ دو پہیے جنہوں نے ایکسپورٹ کو لے کے چلنا ہے ان کے خیالات ایک دوسرے کے مطابق ایسے ہوں گے تو کیا چلے گا. وہ بڑی اچھی ایک بات مجھے یاد آئی, آئی تھنک فلپ کوٹلر نے کہی تھی, فلپ کوٹلر نے کہی مارکیٹنگ ہے, ہاں, اس نے کہا کلچر ول ایٹ اسٹریٹجی فار بریکفاسٹ, کیونکہ اسٹریٹجی امپلیمنٹ کرنی ہے لوگوں نے. اگر لوگوں میں کلچر یعنی کہ ذہنیت یا تھنکنگ ان کی ایسی ہے تو وہ نہیں ہو سکی. کل ہم یہ اسی کانفرنس اس میں بات کر رہے تھے تو رضا باقر صاحب نے بہت اچھی ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ انفلیشن جو ہے اس کا بڑھنا اور کم ہونا مانیٹری پالیسی اور فسکل پالیسی تو ضرور تعلق رکھتا ہے, مگر بہت بڑا تعلق سینٹیمنٹ سے ہے, کیونکہ آپ کے جو آج فیصلے آپ لیں گے انویسٹمنٹ کے لیے وہ آپ کے سینٹیمنٹ پہ ہوں گے کہ جی آپ انفلیشن بڑھے گی یا کم ہوگی. تو اگر آپ کا کلچر اور سینٹیمنٹ ایکسپورٹ کے متعلق وہ نہیں ہوگا تو پھر وہ نہیں ہو سکتا. تو کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ باقی ڈیٹیلز کی باتیں, بالکل یہ موٹی موٹی ایک اسٹریٹجک چیزیں تھیں جن سے وہ اچیو ہوا. تو وزیر جبار صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا تو آپ ذرا کچھ ہماری ایکسپورٹ کی صورتحال کو ریویو کریں گے کہ موجودہ صورتحال کیا ہے اور آگے کیا ہونا چاہیے, کیوں ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی ہے, کیوں فارن ریزروز کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ کافی چیزیں جو ہے وہ طارق اکرام صاحب نے آپ کو بتائی. جو پہلا پریریکوزٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ پہلی ڈیمانڈ جس میں انہوں نے بھی کام کیا, ہم تو بڑا کلوزلی ان کو دیکھ رہے تھے اس وقت اور جاتے بھی تھے, تو وہ یہ ہے جو ورلڈ بینک کے اپنے کچھ میتھڈولوجیز اور ڈفرینٹ اسٹڈیز میں ہے, جس کی میں دیکھتا ہوں کہ شاید اس کو یا تو آپ پھر سے شروع کریں یا اس کو فریش کریں. وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اکانومی میں جو بھی ایک اسٹرکچرل جو سچویشن ہے اور اس میں کیا ویکنیسز ہے, کیا اسٹرینتھ ہیں, وہاں سے آپ کے اس ایکسپورٹ اور ایکسپورٹیبل سرپلس اور ڈومیسٹک اکانومی کو کیسے مینیج کیا جائے, ایک پورے آپ کے پاس ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ بنتی ہے. پھر جو انہوں نے بات کی وہ بالکل درست ہے کہ اس کے بعد ہر ملک میں سب سیکٹرز ہوتے ہیں. وہ سارے سب سیکٹرز جو ہیں وہ ایکسپورٹیبل نہیں ہوتے ہیں, مگر جو ہوتے ہیں ان میں بھی ایک اسٹرکچرل جو ہے وہ ویکنیسز اور ان کی جو اسٹرینتھ ہے اسی کے آگے ہم ایک ون وین سچویشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا پالیسی, کیا انسینٹو, کس طرح ان کو آگے لایا جائے. انہوں نے جیسے بتایا کہ 12 سیکٹرز جو ہے سمت جو ہے وہ درست تھی. تیسری چیز جو ہے وہ ہوتی ہے اکانومک, تو مطلب کہ ابھی ڈائریکشن صحیح نہیں جس کی وجہ سے ایکسپورٹ ابھی ڈکلائن ہو رہی ہے. وہ ہوتا ہے کہ آپ کی اکانومک جغرافی کیا ہے, کہ آپ کے ملک کے اندر ڈومیسٹکلی اس قسم کی ایک انٹیگریشن ہے کہ ایک چیز اگر سکھر سے اٹھ کر ایکسپورٹ ہونا چاہتی ہے تو اس کا کہاں پہنچایا جائے. اس دوران میں جیسا انہوں نے ایک ریفریجریشن کی بات کی, اس دوران میں اس کو کیا ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے, وہ سیف بھی ہو یا اس کو ویٹنگ ٹائم میں بھی اس کو کس ماحول میں رکھنا چاہیے. اب ہیونگ سیڈ سو اب تھوڑی دیر کے لیے ہم پاکستان کے موجودہ ایک پروفائل کو دیکھنے کی کوشش کریں, جس میں میرے اپنے خیال میں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں کچھ وشز ہی لے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. امپلیمنٹیشن اور ڈیسیشن میکنگ جو ہے وہ کام ان کا ہے جن کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ جن کو آپ ٹرسٹ دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ویل بینگ میں کام کریں گے. ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی والا ٹرسٹ ہوتا ہے اور ایک ٹرسٹ جو ہے اس وقت کیئر ٹیکر کے پاس بھی ایک ٹرسٹ ہے. اب اس ٹرسٹ کا جو رسپانس ہے وہ الٹیمیٹلی تو ایک جگہ پہ آتا ہے کہ جو کام کریں آپ ایکسپورٹ کریں. آپ ٹھیک ہے اس وقت جو ملک میں جو کنسٹرینٹس ہیں اس میں ایکسپورٹ کی افادیت جو ہے اس میں کی امپورٹنس ضرور پیدا ہو رہی ہے, مگر ساتھ ساتھ اور اصلاحات بھی کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اکانومی کو آپ آئسولیشن میں جو ہے وہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن, آپ کی ایکسپورٹ, سوشو اکنامک سروسز کی ایکسپورٹ, امپورٹ, ان ساری چیزوں کو ایک جگہ کمبائن کیا جاتا ہے کہ وہ ایک کس طریقے سے ایک پروڈکٹیو ویلیو بناتی ہیں, سپلائی چین بناتی ہیں. اب اس وقت کیا ہو رہا ہے
اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم اعداد و شمار سامنے رکھیں تو میرے اپنے خیال پہ کہ میں کوشش کروں گا کچھ رونے کی جو رو نہیں پا رہا ہوں کہ اگر جو ہے وہ 27 بلین ڈالرز کی اگر ہم ایکسپورٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں پچھلے سال کے جو فائنینشیل ایئر کے مقابلے میں 4 بلین کا فرق آ گیا ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ 12%. اب 12% آپ کی ایکسپورٹ کم ہوئی ہے. پھر اس ایکسپورٹ کے اگر ہم پروفائل کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا امپورٹ کے ساتھ بھی ہم دیکھیں گے کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں. آپ کہتے ہیں کہ جی 16+ جو ہے وہ ہم نے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کر لی. اب یہ تقریباً آپ کے 59-58% آف دی ٹوٹل آپ کا بنتا ہے. دوسری طرف اس کو اگر میں تو ایک انالیٹیکل کام بھی کرتا ہوں کہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ امپورٹ ریلیٹڈ ریکوائرمنٹ اس ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کی کیا ہیں, 4 بلین ڈالرز ہیں اس ملک میں. تو اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ آخر ہم نیٹ جو ہے وہ کیا ویلیو جو ہے وہ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں, 12 بلین ڈالر مجھ سے اگر پوچھتے ہیں. اب ہم واپس فوڈ کیٹیگری میں آتے ہیں تو وہاں پہ ہم 5 بلین ڈالر کی جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, جس میں مینلی آپ کے 2 بلین ڈالر کا کلب جو ہے وہ آپ کا رائس کلب ہے, اس میں ویرائٹیز ہیں, باسمتی ہے, اس کی تھوڑا سا 30-31%. یہ بات بتائیں کہ ابھی انڈیا نے رائس پر ایکسپورٹ پہ پابندی لگا دی, وہاں رائس نہیں ہو رہی, یہاں ہمارے یہاں ہو رہا ہے, تو کیا کوئی فوڈ انفلیشن یا کچھ اس طرح کی صورتحال ہے آگے چل کے جس وجہ سے انہوں نے پابندی لگائی ہے؟ ہم کر رہے ہیں, ہم نے ان کے آرڈر لے لیے اور ہم بہت خوش ہیں کہ چلیں جی ہم. انڈیا کا جو طریقہ کار ہے نا, ان کے ایکچولی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور این جی اوز ریلیٹڈ پروفیشنلزم کا بہت بڑی انٹری ہے انڈیا میں. میں آپ کو بتاؤں ہمارے ہاں بیوروکریٹس کی اوور ڈومینیشن ہے. میں آپ کو بتاؤں جب طارق کام صاحب تھے, انہوں نے ممبر پرائیویٹ سیکٹر سے لیے, انہوں نے کنسلٹنٹس لیے, تو ایک ماحول جو ہے وہ کافی چینج ہوا تھا. اس ماحول میں مجھے یاد ہے کہ میرا خیال ہے بولنا چاہیے کہ the bureaucracy was not comfortable with him. ہم تو پیشائی میں ان کے ساتھ جو ہے وہ اس بلینڈنگ کو جو ہے وہ اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے. کیونکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ میں آپ کو آپ نے چونکہ اب رائس کی بات کی اس کو کنکلوڈ کر دیتے ہیں کہ انڈینس جو ہے وہ کلاسک ایگزامپل ہیں اس چیز کے کہ وہ اس چیز کو ایکسپورٹ ہونے دیتے ہیں جو سرپلس ہونے کے ساتھ ساتھ کی ان کے اپنے ایز اے اسٹیپل فوڈ یا ڈائٹ کے طور پہ استعمال ہونے والی چیزوں میں انفلیشنری افیکٹ کو کنٹرول کریں. صحیح. کہیں پہ انڈینس کیا کرتے ہیں کہ ایکسپورٹ ڈیوٹی لگا دیتے ہیں ایکسپورٹ کے اوپر, تو وہ سب چیزیں جیسے پیاز پہ لگا دی, وہ سب چیزیں آپ سمجھیں کہ ان کے پاس ایک ون ٹچ بٹن ویئر ہاؤسنگ ڈیٹا ہے جہاں پروفیشنلزم کام آتی ہے. دس ٹپیکل ایک جنرک بیوروکریسی جو 1867 کے ایکٹس کی باتیں کرتی ہے, جو آج بھی ایم پی اوز کی باتیں کرتی ہے. آج بھی جو ہے کوئی اگر بجلی کے اوپر تھوڑا سا کہیں بیٹھ کے ایجیٹیشن کرے تو اس کے اوپر ایف آئی آریں کر دیتے ہیں. تو تھوڑا سا یہ مسائل جو ہے نا یہ اس حد تک نہیں جانے چاہیے. چیزیں اس طرح سیٹل ہوں کہ یہ لا اینڈ آرڈر از الٹیمیٹ. جب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو تو آپ یہ سمجھیں کہ ڈیسیشن میکرز ہیو فیلڈ. ڈیسیشنز میکر ہیو فیلڈ ان اسموتھنگ دی ورکنگ کنڈیشنز آف اکانومی. یہ سمجھیں یہ الٹیمیٹ ایک ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. تو میں آپ کو رائس کا میں نے جواب دیا کہ انڈینس جو ہے فار ایگزامپل ہمارے سیمٹ کو میں آپ کو بتاتا ہوں آنے دیتے تھے جب ان کا اپنا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں اپنی پروڈکشن کو وہ اینٹیسپیٹ بھی کرتے تھے کہ اس میں کمی ہے, ہمیں الاؤ کر دیتے تھے. مگر جیسے ہی اس کمی کی وجہ سے سپلاس آتا تھا ہمیں ڈس الاؤ کرتے تھے. مگر کلاسک ایگزامپل کوئی ٹیکنیکل بیریئرس لگا دیتے تھے کہ جی ہمیں چیک کرنا ہے آپ کی کوالٹی ٹھیک نہیں. تو وہ ایک اسٹیٹ جو ہے وہاں پہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے پیچھے پروفیشنلزم کا بڑا وہاں پہ میں کہوں گا کہ اسٹرینتھ ہے. میں آپ کو آخری اس پہ کلوز کرتا ہوں, پھر دوسرا آپ کے اس طرف آ رہا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ میں نے انڈیا میں جن این جی اوز کے ساتھ WTO ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز میں منسلک رہا, میں نے ان سے کہتا تھا آپ کو فنڈ کون دے رہا ہے جو آپ آ کے اپنے ملک کے خلاف باتیں کر رہے ہو. تو وہ کہتے تھے ہمیں فنڈ گورنمنٹ دے رہی ہے. تو میں نے کہا کین دی گورنمنٹ ٹالریٹ؟ کہتے ہاں گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہم اینٹی تھیسس اور اس کے ریزن کریٹ کریں. گورنمنٹ کے پالیسیز کے اوپر یعنی امپورٹ پالیسی آرڈر, ایکسپورٹ پالیسی آرڈر, ٹیکسیشن, نیم اینی تھنگ, ہر چیز کے اوپر وہ ایک کرٹیسزم کا ایک دریا لے کر آتے تھے. یعنی آئی ہیو اٹینڈڈ سو مینی سچ کانفرنسز. اب ہم واپس آتے ہیں کہ وہ جو ہم اس ایکسپورٹ کے پروفائل کو دیکھنے کی کوشش کریں.
مجھے یاد ہے کہ رزاق داؤد بہت عرصہ پہلے کہتا تھا کہ پاکستان کا پرابلم ہے جس کو کیسر بنگالی دوسرے الفاظات میں کہتا تھا کہ جی یہ 10x10 سنڈروم اکانومی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے جی. میں اب بریک کی طرف جاتا ہوں. بریک کے بعد پھر دوبارہ کنٹینیو کریں گے اور انجینئر ایم اے جبار صاحب کی انفارمیشن اور خیالات انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے پروگرام ویکینڈ افیئر ود عمران ذاکر میں اپنے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے جب سے ہی میں سنتا چلا آ رہا ہوں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بحران کا شکار ہے. معیشت کی صورتحال بہتر نہیں ہے. معیشت 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 معیشت. آخر معیشت کے ساتھ مسائل کیا ہیں؟ ہمارے ملک کا جو ایک مسئلہ ہے وہ ایکسپورٹ، کہ ایکسپورٹ کے ساتھ کیا مسائل ہیں، ایکسپورٹرز کے ساتھ کیا مسائل ہیں، اور ایکسپورٹ ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہماری معیشت کو کسی حد تک بہتر بنایا جا سکتا ہے. تو آج اس پروگرام میں ہم یہ ڈسکس کریں گے ہاؤ ٹو بوسٹ آور ایکسپورٹس. تو اس کے لیے آج ہمارے پروگرام میں جو گیسٹ ہیں وہ فارمر مسٹر طارق اکرام صاحب ہیں جو کہ اسٹیٹ منسٹر رہے ماشاءاللہ سے. اس ٹیڈیپ آج تو ٹیڈیپ ہے ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، لیکن کسی زمان میں ایکسپورٹ پروموشن بیورو تھا اس کے سربراہ تھے. اور مشرف دور میں انہوں نے بہت اچھے ایکسپورٹ ٹارگیٹس اچیو کیے اور بے انتہا کارنامے سر انجام دیے. اور آج ہی ہمارے ایکسپورٹرز کو بھی اور ہمارے ٹریڈرز کو بھی یہ بتائیں گے کہ بھائی ایکسپورٹ، اور ہماری گورنمنٹ کو بھی ہماری بیوروکریسی کو بھی سجیسٹ کریں گے کہ ہماری ایکسپورٹ کس طرح سے بوسٹ کیا جا سکتی ہے، کون سی ایسی پالیسیز ہیں جو ہم کو اڈاپٹ کرنی چاہیے جس سے ہماری ایکسپورٹ بہتری کی طرف آ سکتی ہے، ہماری پالیسی میں کنسسٹنسی کس طرح سے لائی جا سکتی ہے. تو اور دوسرے گیسٹ ہمارے ہیں وہ انجینئر ایم اے جبار صاحب ہیں جن کو بزنس کمیونٹی کا تھنک ٹینک بھی سمجھا جاتا ہے اور ماشاءاللہ سے ڈیٹا کے حوالے سے، فیگرز کے حوالے سے، پالیسیز کے حوالے سے، ٹیکسیشنز کے حوالے سے ان تمام ایشوز پر یہ نہایت عبور رکھتے ہیں. اور ہمارے جو تیسرے گیسٹ ہیں وہ سلطان رحمان صاحب ہیں جو کہ فارمر وائس پریزیڈنٹ FPCCI کے ہیں اور نہایت ہی انہوں نے بہت اچھے کارنامے سر انجام دیے تھے اپنے ٹینیور کے اندر. اور BMP گروپ جو اس وقت حکمرانی کر رہا ہے FPCCI میں، وہ بھی شاید انہی کی کاوشوں کی وجہ سے جو ہے BMP گروپ جو ہے وہ UBG کو شکست دے کر، اور FPCCI کا جو قلمدان ہے وہ BMP گروپ کے پاس انہی کی کاوشوں کی وجہ سے آیا. تو میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں اور سب سے پہلے اپنے گیسٹ فارمر اسٹیٹ منسٹر طارق اکرام صاحب کا سے یہ سوال کرتا ہوں. اور میں ان کا سب سے پہلے نہایت ملتمس ہوں، نہایت شکر گزار ہوں کہ آج وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر اور ہمارے چینل میں اس پروگرام میں آئے اور ایکسپورٹرز کو اور ایکسپورٹ پر آج وہ روشنی ڈالیں گے کہ ایکسپورٹ کی کیا صورتحال ہے اور پاکستان کی ایکسپورٹ جو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتی، کس طرح ایکسپورٹ ہماری بوسٹ کیا جا سکتی ہے. تو پلیز سر ذرا بتائیں کہ ایکسپورٹ بوسٹ کیسے ہوگی، کیا صورتحال ہے، کچھ ذرا تھوڑا سا بتائیں ہمارے ناظرین کو. تھینک یو جی، تھینک یو ویری مچ. شکریہ آپ کا، آپ کی انٹروڈکشن کا بھی. میں جب ریکٹن کولمن میں تھا جو ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے اور میں اس کا ریجنل ڈائریکٹر تھا فرام پاکستان نارتھ افریقہ، تو ہم ایکسپورٹ کیا کرتے تھے تو تھوڑا سا آئیڈیا تھا ایکسپورٹ کا، مگر میرا جو فوکس تھا وہ مینجمنٹ تھا اور مارکیٹنگ تھا. تو اس کی وجہ سے جنرل مشرف صاحب نے مجھے کہا تو میں سن 2000 میں نے گورنمنٹ جوائن کی اور اس کے بعد سے پھر بہت ڈیپ ڈائیو لی ایکسپورٹ کے ہر سیکٹر میں. اور جیسے میں جبار بھائی سے کہہ رہا تھا کہ میری خوش قسمتی ہے کہ 8 سال مجھے مل گئے اور ماشاءاللہ کوئی آدمی ٹیکسٹائل کا ماہر ہوتا ہے، کوئی فارماسیوٹیکل کا ماہر ہوتا ہے، کوئی انجینئرنگ گڈس کا. مجھے ایک موقع ملا ایز اے آبزرور اینڈ انڈیپینڈنٹ پرسن ہر سیکٹر کے اندر جانے کے لیے، چاہے وہ ٹیکسٹائل ہے اور ٹیکسٹائل کے اندر چاہے یارن ہے، چاہے کاٹن ہے، چاہے جننگ ہے، چاہے یہ وہ، اور پھر جیمز اینڈ جیولری اور کیمیکلز اور فارماسیوٹیکلز، انجینئرنگ سب سیکٹرز کے اندر ایک تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا. سو جب ہم نے ایکسپورٹ کو دیکھنا چاہا تو آبویسلی جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری معیشت کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ڈالرز ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا دوسرا مسئلہ جو ہے وہ روپے ہے.
یہ 2 فنڈامنٹل چیزیں ہیں جن کی بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. تو ڈالرز کے لیے آپ کے پاس یا تو ایکسپورٹ سے آ سکتے ہیں, یا FDI سے آ سکتے ہیں, یا فارن ریمیٹنس سے آ سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم بھیک مانگ سکتے ہیں, جو کہ مانگ رہے ہیں, جو کہ مانگتے ہیں, اور مجبوراً کیا کریں. تو ان چیزوں میں سے جہاں سے سب سے زیادہ ڈالر آ سکتے ہیں, ہماری گیم ڈالر کی ہے, وہ ایکسپورٹ ہے. اور اس کا لوگ سمجھتے ہیں کہ جی صرف فارن ایکسچینج کا فائدہ ہے. صرف فارن ایکسچینج کا فائدہ نہیں ہے. آپ کی ساری دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ GDP کی گروتھ ریٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ سے GDP آپ کی گرو کرتی ہے. جب GDP گرو کرتی ہے تو جابز کریٹ ہوتے ہیں, انڈسٹری کریٹ ہوتی ہے, پاورٹی ایلیویشن ہوتی ہے, انٹرنیشنل ریلیشنز ہوتے ہیں, آپ کے ملک کی سوورینٹی ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں ہمیں معلوم ہے, اور میں دوبارہ اس واسطے رہا ہوں کہ ایکسپورٹ کی جو ضرورت ہے وہ بہت سخت ہے. اب ہم نے تقریباً بلینز آف ڈالرز واپس دینے ہیں. ہر سال 25-30 بلین ڈالر ہمیں ویسے دینے پڑتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے امپورٹ کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے. ہماری ڈیٹ آلریڈی ہو گئی ہے. کل ہمارا ایک سیمینار تھا انفلیشن کے اوپر, تو وہاں پہ بھی رضا باقر صاحب تھے, اسماعیل تھے, مفتاح اسماعیل تھے, اور وہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ unless you have the dollars you cannot do anything. آپ چل نہیں سکتے. سو ان ڈالرز کے لیے پھر ہم نے ایکسپورٹ کے اوپر فوکس کیا. اور اب چیلنج سب سے بڑا یہ تھا کہ ہم کہتے ہیں نا کہ جی آج کل حالات, ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, کمپلیکسٹی آف ڈوئنگ بزنس, ہم پاکستان کا امیج اور یہ وہ, اس وقت تو اس سے حالات بدتر تھے. ہمارے پہ سینکشنز لگی ہوئی تھی. جی جواب بھائی آپ کی یاد کہ ہمارے پہ سینکشنز لگی ہوئی تھی. IMF جیسے لوگ ہماری شکل دیکھنے کو تیار نہیں تھے, ہمارے پاس کہیں سے آ نہیں سکتا تھا, تو ہمارے پاس تو اور کوئی طریقہ ہی نہیں تھا سوائے ایکسپورٹ کے. تو چیلنج ہمارے پاس یہ آ گئی کہ ایک تو لوگوں کے مائنڈ سیٹ میں تھا کہ یار 1947 سے لے کر آج تک ہم 7-8 بلین کراس نہیں کر سکے. میں نے محبوب الحق صاحب کی تقریر 1965 کی پڑھی, اس میں لکھا ہوا تھا کہ کاش کہ ہم 10 بلین ڈالر کراس کر لیں. تو اب یہ ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ کیسے ہوگا؟ اور ادھر جنرل مشرف صاحب جو ہے وہ پیچھے لگے ہوئے تھے کہ بھائی بڑا ڈالر چاہیے, ڈالر چاہیے. سو ہم نے پھر ایک اسٹریٹجی بنائی, اور اس اسٹریٹجی کے تحت ہم نے 8 سال کام بھی کیا. اور ماشاءاللہ اب جیسے آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً ہماری 7.8 بلین ڈالر ایکسپورٹ تھی. سر سوری انٹرپٹ کروں گا, آپ کو شاید یاد ہے کہ مشرف دور کے اندر جو ہے وہ کولیشن سپورٹ فنڈ بھی آتا تھا, تو اس سے کوئی سپورٹ ہوئی تھی کوئی کنٹری کی, کیا کچھ؟ دیکھیں, میں یہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت تو جی ڈالر کی بچھاڑ تھی اور یہ تھی وہ تھی. اول تو اگر آپ ریئلی فگرز دیکھیں تو ہمارا جو نیٹ بینیفٹ تھا وہ 1.5-2 بلین ڈالر سے زیادہ نہیں تھا نیٹ بینیفٹ. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نے ایکسپورٹ کی, میں ایکسپورٹ کی بات کر رہا ہوں, تو مجھے کوئی یہ بتائے کہ ٹیکسٹائل میں جو باہر سے پیسہ آیا اس نے کیا فائدہ دیا, یا جو میٹ کی ایکسپورٹ 2 ملین سے 86 ملین ڈالر پہ گئی اس میں باہر کے ڈالر نے کیا دیا, وغیرہ وغیرہ. سو یہ ایک کہنے کی بات ہے, اور یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کو کہ ایکسپورٹ کی سمجھ زیادہ نہیں ہے. تو سر آپ نے میٹ پر ہی کیوں خاص طور سے فوکس کیا کہ آپ اور ماشاء اللہ سے 2 ملین سے آپ 86 ملین پر لے گئے میٹ کو؟ جی ہاں, میں نے 12 سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے تھے, اور میں نے یہ کہا تھا کہ میں تو چونکہ میری تو کوئی انڈسٹری نہیں ہے, سو میری طرف سے میٹ ہو یا ٹیکسٹائل ہو یا جنرل جیولری ہو یا انجینئرنگ گڈز ہو, مجھے تو ڈالر دیکھنے ہیں کہ ڈالر کہاں سے آئیں گے. تو اس کے لیے جب ہم نے ٹارگٹ بنایا اپنا 22 بلین ڈالر کا سو ٹارگٹ بنایا تھا, اور ہم ماشاءاللہ 21 تک پہنچے تھے ماشاءاللہ. تو 22 بلین ڈالر کا جو ہم نے ٹارگٹ بنایا تھا اس میں سب سے بڑا سیکٹر جو تھا انجینئرنگ گڈز کا تھا. اچھا, جب میں نے یہ سب سے پہلے ان کو پریزنٹیشن کی جنرل مشرف کو ان جون آف 2000, تو انجینئرنگ گڈز نے دیکھ کے کہا انجینئرنگ گڈز تو ہم امپورٹ کرتے ہیں بھائی, یہ آپ ایکسپورٹ کہاں پہ کریں گے؟ میں کہا جی آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ ہم کتنی ہتھوڑیاں بیچتے ہیں, کتنے پلائر بیچتے ہیں, کتنے نیلز بیچتے ہیں,
کتنے ہم بوائلر بیچتے ہیں, کتنے ہم موٹرز بیچتے ہیں, کتنے پمپس بیچتے ہیں. میں کہا آپ کو معلوم ہی نہیں. ایگریکلچر امپلیمنٹ کتنے بیچتے ہیں, کوئی ڈیٹیل میں جا کے دیکھے تو صحیح ایچ ایس کوڈز کو کہ ہم آلریڈی کیا کیا بیچتے ہیں. تو اس کے بیسس کے اوپر پھر میں نے پوٹینشیل لگایا, اور اس کے بیسس پہ سب سے بڑا پوٹینشیل جو تھا ہمارا وہ انجینئرنگ گڈس کا تھا, اور پھر اس کے بعد فارماسیوٹیکلس تھا. اب فارماسیوٹیکلس کے اندر ہماری اب اس وقت جو میں اگر ایسٹیمیٹ دیکھوں تو تقریباً $5.5 بلین کا اس کا پوٹینشیل ہے, کیونکہ اس کی بہت ایک بڑی مارکیٹ اس کی بھی ہے جنرک کی. اور فارماسیوٹیکلس کے اندر آپ میٹ کی بات کرتے ہیں نا, یہ ہر سیکٹر میں اسی طرح ہوا. صحیح. مثلا فارماسیوٹیکل کی ایکسپورٹ کتنی تھی؟ $9 ملین تھی, $120 ملین پہ پہنچی. اچھا. اسی طرح میٹ کی ایکسپورٹ کی بات کر رہا ہوں, کیمیکلز کی ایکسپورٹ لے لیں. ٹیکسٹائل بذات خود 100% گروتھ آئی $5 بلین کی, اور اس کی بھی پیچھے ایک اسٹریٹجی تھی جس کے تحت کام کیا. سو یہ 12 سیکٹرز تھے, صرف میٹ نہیں تھا. مگر میٹ کا ایک میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ اتنا چھوٹا تھا اور اتنا بڑا ہو گیا. سو اس کے اوپر ہم نے کام کیا, اور 7.8 بلین سے ہم نے تقریباً کوئی 20-21 بلین پہ ہم پہنچے. اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے 147% انکریز تھی. اور یہ پچھلے 8 سال میں اگر میں دیکھوں تو 50% انکریز ہے صرف. ان 8 سال میں 50%, اور ان 8 سال میں 147%. تو سر ایسا کیوں ہوا, یہ بھی کچھ ذرا بتائیں. یہی تو افسوس ہے. میں نے رزاق داؤد صاحب سے بھی کہا کہ آپ کوئی ایگزامن تو کرے کہ آخر یہ 147% انکریز, جبکہ ملک کے حالات آج سے کہیں خراب تھے. بالکل. ہمارے ریزروز کتنے ہیں جبار بھائی, آپ کو یاد ہوں گے 2000 میں $510 ملین تھے, 510 ملین, جبکہ 3 دن کی ایکسپورٹ کے برابر امپورٹ کے برابر تھے, 3 دن کی. اور میں ریکن اینڈ کولمن کا چیف ایگزیکٹو کے حال سے ہم جب ایل سی کھولتے تو ہم کہتے تھے کہ یار یہ آنر بھی ہوگی یا نہیں ہوگی. تو حالات اس وقت بہت ہی زیادہ آج سے خراب ہے. سوال یہ میں نے کہا کہ کوئی یہ تو دیکھے کہ آخر اس وقت کیسے انکریز ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ کریں گے, مگر کچھ نہیں کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری ناقص رائے میں اگر میں ہیلی کاپٹر ویو لیتا ہوں کہ بھئی اس 8 سال میں کیا کیا. دیکھیں, سب سے پہلی بات اس میں ہم نے یہ کی کہ ہم نے پرائیورٹائز کیا. ہم نے کہا آئی ٹی, فشریز, فروٹ اینڈ ویجیٹیبل, ماربل اینڈ گرینائٹ, جیمز اینڈ جیولری, کیمیکلز, فارماسیوٹیکلز, انجینئرنگ گڈز, میٹ اینڈ پولٹری, سیمنٹ پروڈکٹس, ووڈ اینڈ ووڈ پروڈکٹس. مجھے آج تک 12 سیکٹر یاد ہے. اس واسطے یاد ہے کہ ان کے اوپر ہم نے کہا کہ ہم ایز اے کنٹری ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم ہر چیز کو ایکسپورٹ کرنا چاہیں. چوڑیوں سے لے کر ٹینکس تک ہم ایکسپورٹ کرنا چاہیں گے تو دن میں 24 گھنٹے ہیں, 25واں گھنٹہ ہے ہی نہیں. اب آج میں دیکھتا ہوں کہ آپ نیگوسیشن کر رہے ہیں آذربائیجان سے, ترکمانستان سے وغیرہ. میں پوچھتا ہوں مجھے یہ ڈالر پوٹینشیل تو بتاؤ ان کا. بھائی ہمیں تو ڈالر چاہیے نا, آذربائیجان تو نہیں چاہیے, ہمیں ڈالر چاہیے. تو اگر آپ کا فوکس نہیں ہوگا تو آپ اس کے مطابق کام نہیں کریں گے. تو پہلی بات یہ تھی کہ ہم نے سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کر لیے اور ان سیکٹرز کے پیچھے ہم نے زور لگایا. اب زور کیا لگایا؟ میں نے خود پرسنلی ہر سیکٹر میں سے 3 4 جو بڑے جائنٹس تھے جی, ان کے ساتھ ایک پرسنل رابطہ قائم کیا. صحیح. اور میں کہا جی آپ منسٹر بھول جائیں, آپ میرے ساتھ کھل کے بات کریں. اور یقین کریں کہ میں 1.5-2 دن ان کے دفتروں میں لگاتا تھا, ان کے ساتھ کاسٹنگ سٹڈی کرتا تھا, اور ان کی اچھی بات یہ تھی کہ کھل کے بتاتے تھے. تو پھر میں نے وہاں سے آئیڈینٹیفائی کیا کہ انجینئرنگ گڈز میں پین پوائنٹس کیا ہیں, صحیح, فارماسیوٹیکل میں پین پوائنٹس کیا ہیں. صحیح. یہ نہیں پین پوائنٹس جو منسٹری آف کامرس میں بیٹھ کے ہم یا ٹی ڈیپ کے اندر بیٹھ کے بناتے ہیں, جی جی, ان کے کیا مسئلے ہیں, جی جی, اور اسی طرح باقی سیکٹرز کے, ان کے مطابق پھر اسکیمز بنائیں, جس میں فارماسیوٹیکلز کے لیے فار ایگزامپل آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ان کا یہ مسئلہ تھا کہ پروڈکٹ رجسٹرڈ ہی نہیں تھے دنیا میں.
ٹھیک تو سر، ایکسپورٹ خاک ہونے تھے. صحیح سر. میں اس وقت بریک کی طرف میں جاتا ہوں اور بریک کے بعد پھر آپ لوگوں کے سے ملاقات کرواؤں گا اپنے تیسرے گیسٹ کی بھی، اور مزید کچھ آپ لوگوں کے سامنے انفارمیٹیو ایکسپورٹ فیگرز جو ہیں وہ انجینئر جبار صاحب بتائیں گے. مجھے کچھ دیر کی اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ.